الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کے ضابطے کے مطابق سال کی سالانہ گردش پھر سے ایک بار اپنا دورہ مکمل کر چکی۔ اسلام کا آخری مہینہ یعنی ذی الحجۃ الحرام ختم ہوا اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اسلامی سال کا آخری مہینہ بھی اپنے اندر شہادت کو لیے ہوئے ہے اور پہلا مہینہ بھی اپنے اندر شہادت کو لیے ہوئے ہے۔ اسلام کے آخری مہینے یعنی ذی الحجۃ الحرام کے اندر خلیفہ ثالث سیدنا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ظالمانہ شہادت کا دلسوز واقعہ پیش آیا اور سال کے پہلے مہینے یعنی محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو خلیفہ عادل خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور شہادت کے متعلق گزشتہ جمعہ کو بھی چند باتیں عرض کی جا چکی کہ آپ کا نام عثمان ابن عفان تھا، آپ کی کنیت ابو عمرو اور بعد میں ابو عبداللہ تھی، آپ کے القاب ذو النورین، ذو الحجرتین، ذو البشارتین، ذو الشرکتین تھے۔ آپ نہایت خوبصورت تھے، شکل و شباہت اور اخلاق کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے تھے۔ آپ کے نمایاں اوصاف کے اندر شرم و حیا، کثرت تلاوت اور کثرت سخاوت تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے نمایاں اوصاف کی بات کریں تو آپ کثرت سے صدقہ کیا کرتے تھے۔ تاریخ طبری کے اندر خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات منقول ہے کہ جب مجھے خلیفہ بنایا گیا تو اس وقت میرے پاس اتنے اونٹ اور بکریاں تھی جتنے عرب میں کسی کے پاس نہیں تھے۔ اہل عرب کے پاس مجھ سے زیادہ اونٹ اور بکریاں نہیں تھی، مگر اب حال یہ ہے کہ یہ 2 اونٹ بچے ہیں اور وہ بھی میں نے اپنے حج کے سفر کے لیے اس کو باندھے رکھا ہے۔ یعنی اتنے کثرت سے آپ نے اونٹ اور بکریوں کا صدقہ کیا کہ عالم یہ تھا کہ آخری وقت حضرت کے پاس صرف 2 اونٹ بچے ہوئے تھے، وہ بھی اس لیے بچائے تھے کہ سفر حج کے لیے اس پر سوار ہو کر جایا جائے۔ اسی طرح البدایہ والنہایہ کے اندر آپ ہی سے روایت منقول ہے کہ میں ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کیا کرتا تھا، اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ اسلام کے اندر غلام آزاد کرنا بہت بڑی عبادت اور بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی غلام کے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم پر حرام کر دیتے ہیں، جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہر جمعہ میں ایک غلام آزاد کیا کرتا تھا، اور اگر کوئی جمعہ کو غلام آزاد کرنا رہ جاتا تو آئندہ ہفتے یعنی آئندہ جمعہ کو
2 غلام آزاد کر دیا کرتا۔ اسی طرح حضرت کی خصوصیت کی بات کرے تو آپ جامع القرآن ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب ہم آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگوں کے اندر شریک تھے تو ہمارے ساتھ اس جنگ میں شام اور عراق کے مسلمان بھی تھے۔ میں نے وہاں دیکھا کہ مسلمانوں کے درمیان قراءت قرآن کے سلسلے میں ایک شدید اختلاف پیدا ہو گیا، تو میں نے یہ اندوہناک خبر کی اطلاع حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کی کہ اگر آپ نے اس حالت کو نہ سنبھالا تو ایسا نہ ہو کہ ہماری حالت بھی ایسی ہو جائے جو یہود اور نصارہ کے درمیان ہوئی ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جو قرآن کا نسخہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے جمع کیا تھا، وہ عاریتاً منگایا اور اس کو سامنے رکھ کر حضرت زید ابن ثابت کو امیر بنا کر پھر دوبارہ قرآن کو نزول قرآنی کے طرز پر قریش کی لغت کے اندر جمع فرمایا اور اس کے چند متعدد نسخے دارالاسلام یعنی جو بھی مسلم حکومتیں تھی، رعایتیں تھی، ریاستیں تھی، وہاں پر بھیجے اور ایک نسخہ اپنے پاس رکھا۔ اسی لیے حضرت کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ حضرت نے جنگی بیڑوں کے اندر بحری بیڑوں کا آغاز خود فرمایا ہے، یعنی نیوی فورس جس کو کہا جاتا ہے، جو سمندروں کے اندر پہنچ کر جا کر داخل ہو کر ملکوں کے اوپر حملہ کیا کرتی ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے یہ کام بھی سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں وجود میں آیا۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ حضرت ان گنے چنے صحابہ میں سے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی، قرآن کریم کا نزول ہوتا تو آپ اس وحی کو لکھا کرتے تھے، لہذا آپ کا شمار کاتبین وحی یعنی وحی کے لکھنے والوں میں بھی ہوتا ہے۔ اصل مقصد تو حضرت کی شہادت کو ذکر کرنا تھا جو 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری بروز جمعہ کو پیش آئی۔ واقعہ یہ تھا کہ یہود کا ایک کارندہ جو عبداللہ ابن سبا سے موسوم ہے، مشہور ہے، اس نے اسلام کا لبادہ پہن رکھا تھا، دیکھنے کے اندر بڑا ہی عابد اور زاہد اور پکا مسلمان معلوم ہوتا تھا۔ یہ لوگوں کو روزے کی، نماز کی اور بھلائی کے کاموں کا حکم دیا کرتا تھا، اور ہر سفر کے اندر اس کا یہی کام تھا، جا جا کر دین کی تبلیغ کرنا، دین کے اوپر لوگوں کو جمانا۔ مگر یہ سیاسی اور مذہبی اعتبار سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مخالف تھا، سخت دشمن تھا، اور اس کو اس وقت کی جو بڑی حکومتیں تھی اس کی پشت پناہی حاصل تھی۔ وہ انہی تدبیر میں رہتا تھا کہ کس طرح مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کی جائے، کس طرح مسلمانوں کو اندر ہی لڑایا جائے اور ان کی جماعتوں کو پارا پارا کر دیا جائے۔ اسی فکر کے اندر وہ لگا رہتا تھا، اور بھولے بالے مسلمانوں کو عبادتوں کی دعوت کے پیچھے یہ بھی دعوت دیا کرتا تھا کہ وہ مسلمانوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف برگلایا کرتا تھا، یعنی پہلے بات تو عبادتوں سے شروع کرتا تھا اور پہلے حضرت عثمان کی تعریف بھی کرتا تھا، پھر کہتا تھا کہ ایک خرابی یہ ہے کہ فلاں گورنر کو انہوں نے خامخواہ معزول کر دیا، دیکھو اس خط کے اوپر حضرت عثمان کی مہر بھی لگی ہوئی ہے، یعنی وہ عادل گورنر کو خامخواہ معزول کرنے والے حضرت عثمان ہے۔ یہ اس طرح لگاتار اس نے دعوت دینا شروع کیا، یعنی لوگوں کو ورگلانا، بغاوت پر ابھارنا شروع کیا۔ ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے 6 سال پرامن اور کامیابی کے ساتھ پورے ہوئے تو اس کے ساتھ بھی ایک جماعت تیار ہونا شروع ہو گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ ایسی جماعت تیار ہو چکی ہے جو موقع پا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف فتنہ برپا کرنے
اور ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے قابل ہے اور صلاحیت رکھتی ہے، تو اس نے ذی الحجہ کے شروع ہونے سے پہلے ہی مدینہ سے 50 گاؤں دور ان باغیوں کو اور بلوائیوں کو جمع کر دیا، جن مسلمانوں کو اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جھوٹے جھوٹے پروپیگنڈے کر کے جھوٹی جھوٹی باتیں کہہ کے ورگلایا تھا اور ابھارا تھا۔ وہ بدو اور دیہاتی مسلمان ذی الحجہ سے پہلے مدینہ سے دور جمع ہوئے اس کے حکم کے اوپر، اور یہ بھی اس کی ایک چالاکی اور چال تھی، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اکثر مسلمان ذی الحجہ کے مہینے میں سفر حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے جائیں گے، اور مدینہ منورہ جو دارالحکومت ہے وہاں پر گنے چنے مسلمان باقی رہ جائیں گے، اور یہ وقت بہت ہی مناسب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف لوگوں کو ابھارنے کا اور ان پر حملہ کرنے کے لیے۔ لہذا جب اس نے دیکھا کہ اکثر قافلے روانہ ہو چکے ہیں سفر حج کے لیے، تو وہ ان لوگوں کو لے کر یا ان کو کہہ کر اس نے مدینہ میں داخل کر دیا۔ جب وہ لوگ مدینہ آئے تو انہوں نے خفیہ طور پر اپنی چالیں، اپنی کاوشیں، کوششیں جاری رکھی، اور جمعہ کے دن ایک مرتبہ اپنے معمول کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ منبر رسول کے اوپر خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے چڑھے، تو اس میں سے ایک شخص، ایک بلوائی، ایک باغی آگے بڑھا اور اس نے آواز لگائی کہ اے امیر المؤمنین، آپ خطبہ نہیں دے سکتے، آپ نماز نہیں پڑھا سکتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ باغیوں بلوائیوں کا ہجوم، جو اس کے شریک تھے، حامی تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور شور و غوغا آواز کرنے لگے، چلانے لگے۔ حضرت عثمان نے انہیں روکا کہ آپ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیجئے، یہاں پر اپنی آواز کو بلند نہ کیجئے، ہم مل کر بیٹھ کر اس معاملے کو سلجھاتے ہیں، کیا ہے آپ کی ضرورت اور آپ کے ارمان وغیرہ کیا ہے، ہم بعد میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں۔ مگر وہ نہ مانے اور انہوں نے وہیں سے چلانا شروع کیا کہ ہم آپ کو امیر المؤمنین تسلیم نہیں کرتے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس خلافت کو، اس امارت کو چھوڑ دیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت کہا یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا تھا، اے عثمان، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عزت کی قمیص یعنی خلافت کی قمیص پہنائیں گے، لوگوں کے کہنے پر، اتارنے پر اس کو نہ اتارنا۔ یعنی اللہ کے رسول نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ فتنہ کرنے والے اور باغی خلافت کو آپ سے چھیننا چاہے تو ان کے کہنے پر خلافت کو چھوڑ نہ دینا، لہذا یہ بات تو میں آپ کی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ماننے والے نہیں ہیں، تو ان میں سے ایک باغے بڑھا اور حضرت عثمان کا گریبان پکڑ کر حضرت کو نیچے کھینچا، اور حضرت کے ہاتھ میں جو عصا تھا، جو عصائے نبی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا تھا، جس کو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، اور آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما خطبہ دیا کرتے تھے، وہ عصا بھی لیا اور اس کو بھی توڑ دیا، یعنی عصا نبی کو بھی اس نے پارا پارا کر دیا۔ اس کے بعد جو اس کے ساتھی تھے انہوں نے وہاں پر مار پیٹ اور شور شرابہ شروع کر دیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر بھی یکے بعد دیگر حملے شروع کر دیے۔ حضرت 82 سال کی عمر کے اندر پہنچ چکے تھے، لہذا یہ شدت کے تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ وہ لوگ یہ سمجھے کہ حضرت شہید ہو چکے ہیں، تو وہیں سے اس وقت تو بھاگ گئے، مگر جب معلوم ہوا کہ حضرت صرف بے ہوش ہوئے تھے تو دوبارہ انہوں نے حضرت کے گھر کا محاصرہ کر لیا، یعنی حضرت کو انہی کے گھر میں قید کر لیا، اور باہر سے کھانا اور پانی پہنچنا بند کر دیا، اور کسی کے لیے بھی اس بات کی گنجائش نہ چھوڑی کہ وہ اندر حاضر ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت کا علم جب صحابہ کو یکے بعد دیگرے ہوا تو سب حضرت عثمان کے پاس اپنی استطاعت اور خفیہ تدبیر کے اعتبار سے حاضر ہوئے اور اجازت چاہی کہ آپ ہم کو اجازت دیں تو ہم ان باغیوں کو ختم کر دیں، ان کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیں۔ اس میں سے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ امیر المؤمنین،
یہ جو لوگ ہیں وہ 800 900 یا 900 یا 1000 ہے، اور ہمارے پاس تو اسلامی حکومت ہے، آپ صرف ہم کو حکم دے دیجئے، اگر آپ ہم کو حکم دے دیں گے تو ہم ان کا نام و نشان مدینہ سے مٹا کر رکھ دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت حضرت علی سے فرمایا کہ علی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ عثمان، اللہ تبارک و تعالی تمہارا امتحان لے گے، تمہیں آزمائیں گے، اس وقت میرے شہر میں قتل و قتال نہ کرنا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب آپ کے اوپر ایسے حالات آئے تو قتل و قتال کا بازار، خون ریزی کا بازار مدینہ منورہ میں گرم نہ کرنا، یہاں پر قتل و قتال کا آغاز نہ کرنا۔ تو میں کس طرح آپ کو ان کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا حکم دے سکتا ہوں۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک مسلمان کی باغیوں کے تیر سے شہادت واقع ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے اور فرمایا، اے امیر المؤمنین، اب تک تو آپ کا معاملہ تھا، آپ کا ذاتی معاملہ تھا، لہذا آپ حکم نہ دے رہے تھے ہتھیار اٹھانے کی، اب تو مسلمان کی شہادت واقع ہو گئی ہے اور ان کا خون بہانا ہمارے لیے حلال ہو چکا ہے، ہمارا ان کے خلاف ہتھیار اٹھانا حلال ہو چکا ہے، ہمیں اجازت دے دیجئے تاکہ ہم ان کو یہاں سے دور کر دیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت فرمایا، اے ابو ہریرہ، تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمام کو قتل کر دو اور ساتھ میں مجھے بھی؟ کیا تم اس بات سے خوش ہو کہ تمام مسلمانوں کو اور مجھے بھی قتل کر دو؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں اس بات سے خوش نہیں ہوں۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا خون بہانا تمام کا خون بہانے کے برابر ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں بھی اپنے عزم و ارادے سے پیچھے ہٹ گیا۔ اسی طرح یکے بعد دیگرے جو صحابہ وہاں پر موجود تھے وہ حضرت عثمان سے بلوائیوں اور باغیوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی اجازت مانگتے رہے، کیونکہ تمام کو پتا تھا کہ مسلمان اگر کھڑے ہو گئے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دے رکھا تھا کہ کسی کو بھی تلوار اٹھانے کی اور خون خرابہ کرنے کی اجازت نہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جہاد کرنا آسان ہے مگر امیر کی اطاعت کرنا بہت ہی زیادہ مشکل۔ یہاں پر تمام صحابہ جو ان کا مقابلہ کرنے سے رکے ہوئے تھے وہ امیر المؤمنین حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کی بنا پر رکے ہوئے تھے، اگر وہ چاہتے تو ان کو پل بھر میں دور کر سکتے تھے۔ جب دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ حضرت عثمان ہماری بات کو ماننے والے نہیں ہیں، ہمارے مشورے کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، تو اپنے دو لختے جگر حضرت سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اس بات پر معمور کیا، اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے نوجوان بیٹوں کو اس بات پر معمور کیا کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا پہرا دیا کرے۔ اور جب یہ بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شام کے اندر ملک شام میں پہنچی تو حضرت نے بھی قاصد بھیجا کہ امیر المؤمنین اگر آپ اجازت دیں تو ہم لشکر کی ایک جماعت، ایک ٹکڑی مدینہ بھیج دے، وہ آپ کی حفاظت کریں گی اور ان کے شر سے مدینہ والوں کو اور آپ کو بچائیں گی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بھی رد کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس لشکر کی حاضری کی وجہ سے مدینہ کے اندر کھانے پینے کی تنگی واقع ہو اور مدینے والے کسی دشواری کے اندر مبتلا ہو۔ یعنی وہ اپنی ذات کے خاطر نہ مسلمانوں کو پریشانی میں ڈالنا چاہتے تھے، نہ مسلمانوں کا خون بہانا چاہتے تھے۔ اسی طرح حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے حضرت سے 3 تجویزیں پیش کی کہ حضرت اگر آپ اجازت دو تو جیسا کہ ہم حق کے اوپر ہے اور باغی باطل کے اوپر ہے، ان کا خون بہانا ہمارے لیے حلال ہے، تو ہم ان کے خلاف ہتھیار اٹھا لیتے ہیں اور ان کے شر کو دور کر دیے دیتے ہیں، اور اگر اس بات پر، اس تجویز پر آپ راضی نہیں تو دوسری تجویز، دوسرا مشورہ، دوسری رائے یہ ہے کہ آپ مکہ مکرمہ چلے جائیں، ہم آپ کے لیے آپ کے گھر کے پچھلے حصے سے ایک دروازہ بنا دیتے ہیں، آپ وہاں سے مکہ چلے جائیں، مکہ کے اندر یہ لوگ مکہ کی حرمت اور احترام کی وجہ سے آپ کو حیران پریشان نہیں کریں گے۔ اور تیسری تجویز یہ رکھی کہ آپ شام چلے جائیں، شام کے لوگ بھی بہت ہی بھلے اور امانت دار ہے
اور وہاں امیر معاویہ بھی ہے، وہ بھی آپ کے بہت ہی زیادہ خیر خواہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کی یہ بات سنی، ان کی تجویزوں کو سنا، تو تینوں تجویز کو یہ کہتے ہوئے رد کر دیا کہ رہی بات ان کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی، تو میں مدینہ منورہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خون ریزی کے اندر، خون بہانے کے اندر مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ میں وہ شخص نہیں بننا چاہتا، وہ خلیفہ نہیں بننا چاہتا جس کی وجہ سے مدینہ منورہ کے اندر خون کا بازار گرم ہو اور یہاں کی بے حرمتی، بے ادبی ہو۔ اور رہی بات مکہ مکرمہ چلی جانے کی، تو یہ باغی، یہ بددین وہاں کی حرمت کا بھی لحاظ نہیں کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قریش کا ایک نوجوان مکہ مکرمہ میں بددینی کو پھیلائے گا، وہاں پر خون ریزی کرے گا، اس خون ریزی اور بددینی کے سبب اس کے لیے آدھی دنیا کے لوگوں کے طرح عذاب ہوگا، یعنی آدھی دنیا والوں کا عذاب اس ایک شخص کو دیا جائے گا، لہذا میں وہ آدمی بھی بننا نہیں چاہتا۔ اور رہی بات ملک شام اور امیر معاویہ کے پاس جانے کی، تو میں ان کے رواداری، دوستی وغیرہ سے متفق ہوں، مگر میں دارالحجرہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس کو چھوڑنا نہیں چاہتا، یعنی میں نہیں چاہتا کہ میں مدینہ منورہ کو چھوڑ دوں اور آپ کے پڑوس کو چھوڑ کر کہیں دوسری جگہ چلے جاؤں۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 40 روز تک اپنے گھر میں محصور رہے۔ جس دن آپ کی شہادت واقع ہوئی، اس دن حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سامنے خیر خیریت پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کیا، اور جب بات شروع ہوئی تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ عبداللہ ابن سلام، یہی روایت حضرت کی اہلیہ حضرت وائلہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی نقل فرماتی ہے کہ حضرت عثمان نے شہادت کی رات، شہادت سے قبل جو رات، اس رات ایک خواب دیکھا۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اس کھڑکی سے دیکھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے پوچھا کہ عثمان، ان لوگوں نے تمہیں گھیر رکھا ہے، محصور کر رکھا ہے؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا جی ہاں۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عثمان، یہ لوگ، ان لوگوں نے تمہیں پیاسا رکھا ہے؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا جی ہاں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھڑکی سے ایک ڈول لٹکائی جس کے اندر پانی تھا۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں میں نے وہ پانی پیا جس کا اثر اب تک میں اپنے پیٹ اور سینے کے اندر اس کی ٹھنڈک کو محسوس کر رہا ہوں، یعنی میں نے اس پانی کو بہت سیراب ہو کر پیا جس کا اثر اب تک میرے جسم کے اندر باقی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عثمان، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے اور تم فتح یاب ہو، تو اس کے لیے بھی آپ کو اجازت ہے، یہ بھی آپ کو اختیار ہے، اور اگر آپ چاہتے ہو تو آپ آج ہمارے ساتھ آ کر افطار کرو۔ اسی طرح ایک تاریخی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان نے یہ بات فرمائی کہ آج میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو خواب میں دیکھا رضی اللہ تعالی عنہما۔ انہوں نے فرمایا اے عثمان، آج شام ہمارے ساتھ افطار کرو گے یا افطار کرو؟ اس سے پتہ چلا کہ جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت واقع ہوئی، اس روز حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ روزے سے تھے، روزہ رکھا ہوا تھا۔ بلوائیوں نے جب موقع پایا اور وہ گھر کی دیوار یا کھڑکی سے جو حضرت عمرو ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے کھلتی تھی، وہاں سے داخل ہو گئے، اور چند لوگ اندر داخل ہوئے اور یکے بعد حملہ کرنا شروع کر دیا۔ جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر حملہ کیا گیا، اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی تلاوت کے اندر مشغول تھے، اور جب وار ہوا پہلا سر کے اوپر تو جو خون کی چھینٹیں اڑی ہے وہ قرآن کریم کی اس آیت پر اڑی ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اس کے بعد یکے بار دیگر باغیوں نے وار کیے اور حضرت کو شہید کر دیا۔ مگر اس کے بعد جو بھی باغی تھے ان کا دنیا والوں نے بہت ہی دردناک انجام دیکھا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو عبداللہ ابن سبا کی چال کے اندر آ کر بہک چکے تھے اور اس
ظالمانہ شہادت کو، یہ ظالم طور پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت پیش ہوئی۔ اس واقعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ میرے دوستو، یہی ان کی عادت جو دین کے مخالف ہے وہ اس کے بعد بھی جاری رہی۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ باغیوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو اور اگر تم میرے قتل کے اندر کامیاب ہو جاؤ تو یہ بات سن لو، کبھی ایک ساتھ جمع ہو کر تم نماز نہ پڑھ سکو گے اور ایک ساتھ دشمن کا مقابلہ نہ کر سکو گے، اور کبھی بھی مسلمان ایک ساتھ متفق ہو کر کسی مسئلے کا حل دریافت اور تلاش نہ کر سکیں گے۔ اور ہوا بھی ایسا ہی، جب سے یہ واقعہ پیش آیا ہے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر کبھی بھی جمع نہ ہوئے اور ان کے اندر اختلاف بڑھتا ہی چلا گیا، اور یہی ان کی سازش آج بھی جاری ہے۔ اس واقعے کے اندر ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ ہم کافروں کے، مشرکوں کے اور باغیوں کے پیسروں کو، ان کی سازشوں کو سمجھے کہ وہ چاہتے یہ ہے کہ امیر کو رعایا سے، عوام کو علماء سے، عوام کو مقتدا سے علیحدہ کر دے، دین کے اداروں سے عوام کو اور بے علموں کو علیحدہ کر کے رکھ دے تاکہ وہ اپنی تدبیروں کے اندر کامیاب ہوتے رہے۔ جیسا کہ عبداللہ ابن سبا نے بھی یہی کام کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف طرح طرح کے بہتان اور الزام لگائے۔ اس دور کے اندر بھی لوگوں کی، فتنوں کی یہی عادت ہے کہ علماء کے خلاف طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں اور پھر عوام کو علماء سے کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پورے عالم کے اندر ہم نظر دوڑائے تو تمام جتنے بھی ادیان ہیں، چاہے آسمانی ہو یا غیر آسمانی دین ہو، اس دور میں ملحدوں کی، بے دینوں کی یہی سازش چل رہی ہے کہ کس طرح عوام کو ان کے مقتداؤں سے، ان کے علماؤں سے دور کیا جائے۔ کسی نہ کسی بہانے سے، عالموں سے عوام کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم اس فتنے کے اندر، اس سازش کے اندر، اس چال کے اندر کامیاب ہو گئے تو مسلمان کو دین سے دور کرنا، اللہ سے دور کرنا، مسجدوں سے دور کرنا بہت ہی آسان ہے۔ جب مسلمان علماء سے دور ہو گیا، مکاتب اور مدارس سے دور ہو گیا، تو پھر اس کے اوپر، اس کے دل اور دماغ کے اوپر، اس کے پورے جسم، پوری باڈی کے اوپر ہماری ہی طاقت اور قدرت رہیں گی۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف کے اندر اپنے آپ کو متصف کرے، ان کی حیا کو اپنائے، ان کی سخاوت کو اپنائے، ان کی کثرت تلاوت کو اپنائے، ان کی زندگی سے سبق حاصل کرے، اور یہ جو شہادت کا المناک واقعہ جو رونما ہوا ہے اس سے بھی ہم عبرت حاصل کریں، اور ہم فتنوں کی اور جو بھی ملحد ان کی سازشوں کے اندر پھنسنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے نت نئے فتنوں سے، اور مسلمانوں کو دین دوگنی، چار چوگنی، رات چوگنی ترقی